اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں قرآن پاک کے دوسرے پارے کے جستہ جستہ مضامین اور واقعات کے بارے میں کچھ باتیں گوش گزار کی جائیں گی۔ اس پارے کا آغاز تحویل قبلہ کے واقعے سے ہوتا ہے۔ اہل عرب مکہ مکرمہ سے اور اس میں بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے بڑی عقیدت اور محبت کا تعلق رکھتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ میں اسلام کا آغاز ہوا، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان کی نماز کا قبلہ القدس ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہتمام کرتے کہ آپ نماز کو اس انداز سے ادا کرتے کہ بیت اللہ شریف آپ کے سامنے ہوتا اور جس سمت میں بیت المقدس تھا اس سمت میں آپ اپنا چہرہ مبارک کرتے۔ یہ بھی وابستگی کا ایک امتحان ہے۔ آپ دین میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کریم کے احکامات کو مان رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کر رہے ہیں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ القدس شریف کی طرف اپنا رخ کریں نماز پڑھتے ہوئے۔ تو ایک قدیم آپ کی وابستگی ہے، نسلوں کی وابستگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اس وقت تک اہل مکہ کی وابستگی، محبت، ان کا اعزاز، افتخار، تشخص، ان کی شناخت، سب کچھ بیت اللہ کے حوالے سے تھا۔ تو انہیں یہ کہا جائے کہ القدس کی طرف رخ کرنا ہے، تو یہ ایک وابستگی کا امتحان تھا، اپنی مرضی کو توڑنے کا ایک مرحلہ تھا۔ جو اہل ایمان تھے انہوں نے اللہ کریم کے حکم پہ عمل کیا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آ گئے۔ یہاں ابتدائی تقریباً 16-17 ماہ تک قبلہ القدس ہی رہا۔ مسلمان پوری آمادگی اور رغبت کے ساتھ اس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے۔ وہاں پہ یہود بھی تھے اور وہاں سے خبریں نصرانیوں تک بھی پہنچ رہی تھیں، ان کے لوگ بھی اسلام میں آنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا میلان طبع یہ تھا کہ اللہ کریم کی ذات پاک بیت اللہ کو ہمارا قبلہ مقرر کر دے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرط حیا کی وجہ سے، فرط ادب کی وجہ سے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ گزارش خود نہیں کرتے۔ لیکن ایسا ہوتا کہ آپ کی سوالیہ نظریں نہایت ادب اور احترام سے بعض اوقات بے ساختہ آسمان کی طرف اٹھ جاتی کہ وہ وقت سعید آئے کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے یہ حکم آ جائے۔ تو وہ وقت آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز سے اسے بیان کیا، اس میں ایک کمال وابستگی ہے کہ اے پیارے حبیب، یہ جو آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے ہیں، اللہ کریم کی ذات اسے ملاحظہ کر رہی ہے۔ تو جس طرف آپ کا میلان طبع ہے، جو آپ چاہتے ہیں اپنے لیے قبلہ وہ مقرر کر لیجئے۔ اب یہ کیا کمال اپنائیت ہے، اور اس کی بارگاہ میں اس کے حبیب کا کیا تقرب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین نماز میں اپنا رخ القدس سے بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا۔ مسجد قبلتین اس واقعے کی یادگار میں آج بھی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین نماز کے دوران اپنا رخ انور پھیرا اور آپ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے بالکل متضاد سمت میں آ گئے۔ صحابہ کرام نے بھی بغیر کسی تردد کے، توقف کے اور بغیر کسی سوال پیدا کیے ہوئے اپنی صفوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے مطابق آراستہ کر لیا۔
اور ایک روایت میں ہے کہ یہ ظہر کی نماز تھی۔ صحابہ کرام نے نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کیا۔ مدینہ منورہ میں اور مسجدیں بھی تھیں۔ ایک صحابی جب ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں ابھی تحویل قبلہ کا حکم نہیں پہنچا تھا، وہاں نماز عصر ادا ہو رہی تھی، تو انہوں نے پکار کے کہا کہ اے اہل ایمان، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے، اور ہم نے اپنا رخ القدس کی طرف نہیں کرنا بلکہ بیت اللہ شریف کی طرف کرنا ہے۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اہل ایمان نے بھی بلا توقف اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ یہ اہل ایمان کی آزمائش کے مرحلے ہیں۔ جب ان کی دلی وابستگی بیت اللہ سے ہے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق القدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کی دیرینہ وابستگی القدس سے تھی، انہیں حکم ہوا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو، انہوں نے بلا توقف بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ اصل بات تو ہے اللہ کا حکم ماننا۔ تو بہت سے لوگ ایسے تھے، منافقین میں سے، دوسرے مذاہب کے لوگوں میں سے تھے، کفار میں سے، انہوں نے اس پہ بڑی باتیں کی کہ یہ کیا ہے کہ ایک دن اور قبلہ، دوسرے دن دوسرا قبلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، اور قبلہ کی سمت تو اس لیے ہے کہ تاکہ ایک یکسوئی پیدا ہو، ایک یکجہتی پیدا ہو۔ قبلہ فی الاصل کوئی معبود تو نہیں ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ تو قبلہ تو ایک جہت ہے، ایک یکسوئی کے لیے، یکجہتی کے اعلان اور اظہار کے لیے اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے، اور اہل ایمان اس مرحلے سے گزر گئے۔ تحویل قبلہ کے واقعے کے بعد نیکی کا ایک جامع تصور پیش کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ آیت بر کہلاتی ہے، اور ایک جامع تصور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا پیش فرمایا۔ اور یہ نہیں کہ نیکی محض کسی رسم کا نام ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نیکی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخ کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ یعنی کیا ہے کہ کسی ظاہری رسم کو ادا کر لینا محض یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی در حقیقت ایک شعور کا نام ہے، ایک مستقل اور جامع عمل کا نام ہے، جس میں پہلے نظریاتی اصلاح ہوتی ہے، ایمان کا رخ متعین ہوتا ہے، اس کے بعد اعمال صالح کا ایک اثر انسان کی شخصیت پہ مرتب ہوتا ہے کہ اندر سے بھی انسان صاحب ایمان ہو، اس کی جہت بھی درست ہو، اس کی نیت بھی نیک ہو، اور پھر اس کے اعمال بھی اس حکم کے مطابق ہوں جو کہ اللہ کریم نے نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا رخ مشرق کی طرف کر لیں یا مغرب کی طرف کر لیں، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ کریم پہ، روز قیامت پہ، فرشتوں پہ، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، اور تمام انبیاء کرام پہ۔ یہ ایمان کی جہت ہے۔ پھر اس کے عملی مظاہر یہ شروع ہوتے ہیں کہ پورے اخلاص سے اللہ کی خاطر اپنا مال اور جو نعمتیں اللہ نے اسے دی ہوئی ہیں اس کو وہ خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرے، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، اور ان لوگوں میں کہ جنہیں حالات نے غلامی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس طرح جب انسان نیکی کے تصور کو اپناتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ پورے اخلاص سے نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، اور پھر جو وعدہ کرے یعنی جو عہد کرے، جس چیز کو ماحول اور معاشرے نے اس کے اوپر عائد کیا ہو، جو اس کی ذمہ داری ہو، جو اس کی ڈیوٹی ہو، اسے پورے طریقے سے نبھائے۔ اور پھر جب نیکی کے راستے میں کوئی مصیبت آ جائے، نیکی کے راستے میں کہیں کفار کی طرف سے یلغار آ جائے، تو پھر وہ پوری جرت اور پامردی کا مظاہرہ کرے، وہ راہ حق میں ڈٹا رہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو نیکی کے اس جامع تصور کو اپناتا ہے وہی لوگ حقیقت میں راست باز ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثابت قدم ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ پر بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تعلیمات قرآنی کی ایک جامع آیت ہے کہ جس میں نظریاتی جہت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا،
ظاہری جہت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا اور ایمان کے ساتھ اخلاص کی تلقین بھی کی گئی، اور یہ تلقین بھی کی گئی کہ اگر نیکی کے راستے پہ چلنے میں، ایمان اور اخلاص کے راستے میں چلنے میں کوئی دشواری پیدا ہو جائے تو حقیقی نیک لوگ ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں، مصیبتوں سے گھبراتے نہیں، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور جن کا شعار جو ہے وہ ہر مصیبت کے باوجود بھی راست گوئی ہے، جو سچے ہیں، کسی بھی صورت میں ہیلا فریب سے اور جھوٹ سے کام نہیں لیتے۔ نیکی کے ایک جامع تصور کو بیان کرنے کے بعد پھر اس پارے میں جو اہم احکامات ہیں شریعت اسلامیہ کے، ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، ساتھ ساتھ ان کی حکمتیں بھی بیان کی گئیں۔ حج کا ذکر اور اس میں صفا و مروہ کا ذکر۔ صفا اور مروہ پہ کفار نے بت نصب کیے ہوئے تھے۔ جب ان میں سے بہت سے افراد ایمان میں داخل ہوئے تو اہل ایمان کو اس میں ذرا اشتباہ تھا کہ کیا ہم صفا اور مروہ کی سعی کریں۔ وہ ان بتوں کی وجہ سے وہاں سعی کرنے سے گریز کر رہے تھے، اور ان کے ذہن میں ایک اشتباہ سا تھا، الجھن سے تھی کہ کیا اس مقام کی سعی کرنا ان بتوں کی موجودگی میں درست ہے۔ اللہ کریم نے کہا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان کا تعلق حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے واقعے سے ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے حکم پہ خدمت انجام دی، اور کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نگہداشت کی، پرورش کے عمل میں حصہ لیا۔ اس لیے صفا اور مروہ کی حاضری اور وہاں پہ سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ قصاص کے قانون میں مسلمانوں کے لیے بڑی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حدود اور اس کا نظام شریعت، یہ در حقیقت بڑی گہری مصلحتوں پر مبنی ہے، اور اس کی تہ میں نہایت ہی اعلیٰ معیار کی حکمتیں ہیں۔ آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قصاص شاید اس سے انسانیت کی تکریم کی نفی ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے اس مقام پہ جو بیان کیا ہے وہ بڑے ہی غور و فکر کا متقاضی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ لازمی قتل کرنے والے کو قتل ہی کیا جائے گا۔ یہ وہ رسا پہ ہے، اگر وہ عفو درگزر سے کام لیں، اگر وہ دیت لینے پہ راضی ہو جائیں تو وہ دیت لے لیں، اور اگر وہ پوری آمادگی کے ساتھ معاف کر دیں تو معاف کرنے سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ چاہیں کہ انہوں نے قصاص لینا ہے تو پھر قصاص ان کا حق ہے۔ ذرا غور و فکر کیجئے کہ اگر اس راستے کو بند کر دیا جائے تو پھر نسل در نسل انتقام کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ روزے کی فرضیت کا ذکر کیا گیا، اس کے مسالے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ کس طرح تقویٰ کی شاہراہ پر انسان کو گامزن کرتا ہے۔ سفر میں، مرض میں روزے کے جو احکامات ہیں اور اللہ کریم کی طرف سے جو تخفیف ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ رمضان مبارک کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جہاد اور قتال کے احکامات بیان کیے گئے۔ مسلمانوں میں جہاد کسی خونریزی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑا مقدس کام ہے۔ یہ فساد کا نام نہیں ہے، اور اس چیز کا بھی حکم نہیں ہے کہ کوئی شخص شروع ہو جائے اور وہ از خود اپنے طور پہ فیصلے کرنے شروع کر دے۔ یہ ایک حکمران کا کام ہے، اور اسی صورت میں یہ تلوار اٹھانی ہے کہ جب شر اس قدر آگے بڑھ جائے کہ اس سے نمٹنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جب ایک فزیشین دیکھتا ہے کہ اس کی دوائیں کارگر نہیں ہو رہی تو وہ معاملے کو سرجن کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسلام میں جہاد بھی کسی خونریزی کا یا قتل و غارت کے نہ رکنے والے سلسلے کا نام نہیں ہے، بلکہ بڑے قاعدے ضابطے کا نام ہے، اور یہ اسی احتیاط کا کام ہے جس طرح کے سرجری ہوتی ہے۔ اس کے بعد شراب اور جوئے کی ممانعت اور حج اور مقصد حج کا ذکر ہوا۔ حج کا تذکرہ بہت سے مقامات پہ ہے، تفصیل آگے
بیان ہوگی۔ حج بھی اس لیے ہے کہ تاکہ انسان اپنے مرکز سے وابستہ رہے اور اسے تقوی کا ایک سامان میسر ہو۔ شراب اور جوا بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کچھ وقتی طور پر افادیت ہے۔ وقتی افادیت کیا ہے؟ ایک رواج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ قحط ہو جاتا یا معاشرے میں کچھ غربت کے اثرات زیادہ ہوتے، تو وہ سردار جو آسودہ حال ہیں وہ ایک جگہ جمع ہوتے، شراب پیتے، پھر جوا کھیلتے، اور اس سے جو رقم حاصل ہوتی تو اس سے اونٹوں کو خرید کر یا ایک رسم کے نتیجے میں سامنے آنے والے اونٹوں کو ذبح کر دیا جاتا اور اس کا گوشت غرباء میں تقسیم کر دیا جاتا۔ تو اسے وہ کہتے کہ دیکھو یہ شراب کے نتیجے میں اور جوئے کے نتیجے میں تو بھوکوں کو کھانا مل جاتا ہے۔ یہ ایک وقتی نوعیت کا عارضی سا فائدہ تھا۔ اگر اس پہ غور کیا جائے تو شراب نوشی انسانی ضمیر کو جس طرح سلا دیتی ہے، اس کی صحت کو جس طرح چاٹ جاتی ہے، اور ماحول اور معاشرے کو جس آلودگی میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اسی طرح اگر جوئے کی عادت بد ہو تو اس سے تو گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں تاراج ہو جایا کرتی ہیں۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ ان وقتی فوائد کی وجہ سے شراب اور جوئے کو اچھا نہ سمجھو۔ اور پھر ازدواجی زندگی کے مسائل کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ شادی کن لوگوں سے کرنی ہے، اور وہ خواتین جن سے شادی کرنی ہے ان میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، مردوں کو کس معیار کا ہونا چاہیے، اور پھر اگر معاشرت میں کسی قسم کا کوئی رخنہ آ جائے اور خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آ جائے، طلاق کے عمل کو اللہ کریم پسند نہیں فرماتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم کے ہاں جو چیزیں مکروہ ہیں ان میں سے سب سے مکروہ ترین عمل ہے طلاق۔ لیکن بعض اوقات ناگزیر صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ فریقین کے درمیان نباہ نہیں ہو سکتا، تو ایسے میں بھی ظلم اور زیادتی نہ کی جائے، بلکہ بہت ہی اچھے اسلوب کے ساتھ طلاق کا عمل ہو۔ اور اس کی صورتیں یہ ہیں کہ سنت طریقے کے مطابق اسے اپنایا جائے، اور یہ نہیں ہے کہ ایک دم آپ ایک کوڑا سا برسا دیں اور عورت کو کہہ دیں کہ بس طلاق طلاق طلاق، نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ جن ایام میں طہر ہے ان ایام میں ایک طلاق رجی دی جائے، اور پھر انتظار کیا جائے تاکہ اس دوران میں رجوع کا سامان ہو سکے، فریقین کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں، وہ پھر ٹھنڈے دل سے سوچیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ انسان جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے اور وہ طلاق کا عمل اسی جگہ پہ رک جائے۔ اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 طہروں میں 3 طلاقیں دی جائیں۔ یہ طریقے محمود طریقے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ ناپسندیدہ طریقے ہیں۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے میں کچھ واقعات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ یہ مسائل بنی اسرائیل کے ذکر کے بعد بیان ہوئے، ان کا تعلق چونکہ ایسا تھا کہ ان کی شریعت میں بھی ان مسائل کو تفصیل سے بیان کیا گیا تھا، تو یہ ایک اس چیز کا اظہار تھا کہ قرآن پاک کی بیان کردہ شریعت زیادہ جامع ہے، اور اس میں جزیات کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے، اور وہ قباحتیں جو کہ کتابوں کی تعریف کے نتیجے میں احکامات میں آ گئی ہیں، قرآن کے نازل کردہ احکامات میں اور قرآن کی بتائی ہوئی شریعتوں میں وہ تحریفیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر ہوا، ایک ایسی قوم کا ذکر ہوا کہ جو طاعون کے ڈر کی وجہ سے ایک علاقے کو چھوڑ کر چلی گئی، لیکن وہاں پہ بھی گئی تو وہ موت کا شکار ہو گئی۔ اللہ کریم کے ایک مقبول رسول حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، اللہ کے حکم پہ انہوں نے دعا کی تو وہ لوگ زندہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنی عمر طبی پوری کی۔ یہ در حقیقت انسان کے لیے اس واقعے میں اشارہ یہ تھا کہ مصائب آتے رہتے ہیں، اور زندگی اور موت کا اختیار اللہ کریم کی ذات میں ہے۔ اور اس کے بعد اس پارے کے آخر میں واقعہ بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تک تو توانائی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، پھر زوال کا شکار ہو گئے، اور زوال کا شکار اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئے۔
پھر انہوں نے اپنے رسول اور نبی ان سے بہت اصرار کیا کہ ہماری بھی جو سلطنت ہے اس کا شیرازہ بکھر گیا ہے، آپ ہمارے لیے ایک حاکم مقرر کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا حاکم مقرر کیا گیا۔ جالوت نامی بادشاہ جو کہ قوم عمالقہ سے تعلق رکھتا تھا، وہ بنی اسرائیل کا تابوت سکینہ چھین کر لے گیا تھا اور بنی اسرائیل کو اس نے زوال کا شکار کر دیا تھا۔ طالوت کا انتخاب ہوا تو بنی اسرائیل نے حجت کی، لیکن ایسے واقعات پیش آئے کہ جن سے اللہ کا یہ انتخاب صحیح ثابت ہوا، تابوت سکینہ انہیں واپس مل گیا۔ پھر جالوت پر حضرت طالوت نے فتح حاصل کر لی۔ حضرت طالوت کا جانشین حضرت داؤد علیہ السلام کو بنایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہ صرف اپنی قوم کے سربراہ ہیں بلکہ وہ اللہ کریم کے رسول بھی ہیں، ان پہ زبور نازل کی گئی، اور ان کے بعد اس مملکت کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا، جو کہ اپنے دور کے نہایت ہی عظیم المرتبت رسول بھی ہیں، اللہ کے پیارے نبی بھی ہیں، اور ایک ایسی بادشاہت سے سرفراز کیے گئے ہیں کہ اس طرح کی بادشاہت پھر کسی اور کو میسر ہی نہیں آ سکی۔